حضرات، اللہ کے کلام کے بعد حضور پاک کی سیرت نعت پاک کے لیے میں گزارش کروں گا عالی جناب اوصاف جاویدی صاحب جو یہاں کے نابینا شاعر ہیں، میں ایک شعر کے ساتھ کہ ٹھہر کے معراج کے سفر میں کہا یہ جبریل نے نبی سے، کہا یہ ٹھہر کے معراج کے سفر میں کہا یہ جبریل نے نبی سے، میری رسائی کی حد یہی ہے، اب اس کے آگے حضور جائیں۔ مائک پر جناب اوصاف جاویدی صاحب جو آپ کے حضور میں نعت پاک پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سورہ اعظم، آج کی زیر نظامت فرما رہے ہیں جناب محترم مختار معصوم صاحب، اور میرا بڑا بھائی شاداب بھائی، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے آل انڈیا مشاعرہ میں کھڑا کیا۔ تو دوستو، میں نعت پاک کا مطلب بھائی توجہ چاہوں گا، نعت پاک کا مطلب حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ عنایت۔ نہ دنیا دل کے اندر ہے، نہ دنیا دل کے اندر ہے، نہ حق باطل کے اندر ہے۔ ایک بار آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ نہ دنیا دل کے اندر ہے، نہ حق باطل کے اندر ہے، نہ دنیا دل کے اندر ہے، نہ دنیا دل کے اندر ہے، نہ حق باطل کے اندر ہے۔ بہت آرام ہے جب سے محمد دل کے اندر ہے، بہت دل کے اندر۔ معصوم صاحب دیکھیے گا، زمانے کی مجھے تاریکیوں سے ڈر نہیں لگتا، زمانے کی مجھے تاریکیوں سے ڈر نہیں لگتا۔ بہت خوب۔ ارفات بھائی آپ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، آصف بھائی ملاحظہ فرمائیں۔ زمانے کی مجھے تاریکیوں سے ڈر نہیں لگتا، چراغ دین احمد سے اجالا دل کے اندر ہے، نہ دنیا دل کے اندر ہے، نہ حق باطل کے اندر ہے۔ میرا بڑا بھائی ثاقب بھائی اور میرے بڑے محترم جناب مختار معصوم صاحب، آپ خاموش نہ ہیں، میں حاضر کرتا ہوں بہت خوبصورت سے اسد بھائی آپ کے حوالے سے مطلب پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نوازش ارشاد علی۔ بے کل اسے دور میں ہرگز بھٹک سکتے نہیں شاداب، بے کل اسے دور میں ہرگز بھٹک سکتے نہیں شاداب،
ریاض بھائی بکل سے دور میں ہرگز بکل سے دور میں ہرگز بھٹک سکتے نہیں شاداب نبی نے جو دکھایا ہے وہ میرے دل کے اندر ہے دنیا دل کے اندر ہے نہ حق باطل کے اندر ہے چار مصرع پڑھتا ہوں معصوم صاحب دیکھیے گا اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا صدا صدا اسلام چمکا ہے صدا اسلام چمکے گا ایک بار آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر بول دے سبحان اللہ تب مجھے لگے گا کہ میرا دل لگے گا پڑھنے میں حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے صدا اسلام چمکا ہے صدا اسلام چمکے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام چمکے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام چمکے گا عرفات بھائی حاضر کرتا ہوں مطلب سماعت فرمائے نہ گھبراؤ مسلمانوں بھروسہ رکھو آقا پر نہ گھبراؤ مسلمانوں بھروسہ رکھو آقا پر یہ ظالم مٹنے والا ہے ہمارا نام چمکے گا صدا اسلام چمکا ہے صدا اسلام چمکے گا پھر شعر پیش کر رہا ہوں معصوم صاحب آپ خاموش نہ ہو دیکھیے گا بروزے حشر جب مجمع لگے گا حوض کوثر پر بار آپ لوگ کہہ دے سبحان اللہ بروزے حشر جب مجمع لگے گا حوض کوثر پر شاہ خالد بھائی پیش کر رہا ہوں مطلب سماعت فرمائیں بروزے حشر جب مجمع لگے گا حوض کوثر پر قرآن پاک کا ہر پل یہاں پیغام چمکے گا صدا اسلام چمکا ہے صدا اسلام چمکے گا حضرات ابھی آپ کے سامنے نعت پیش کر رہے تھے جناب اوصاف جاویدی صاحب جو دونوں آنکھوں سے معذور ہیں مگر واقعی ان کے حافظے کی داد دینی ہوگی کہ انہوں نے حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں تہنیت پیش کی میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں عزیزو آج کے اس پروگرام کے مہمان اعزازی جناب شوکت علی صاحب جناب محمد اشرف قریشی صاحب بی ایس پی نیتا جناب غفران احمد صاحب فعال گروپ بی ایس پی آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں عالی جناب شکیل احمد صاحب سابق بلاک پرمکھ آئیے حضرات اردو کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے اس لیے کہ ماحول کی سرزمین محتاج تعارف نہیں یہ جناب احتشام حسین صاحب کا علاقہ ہے ان کا شہر ہے یہاں کبھی اقبال سہیل صاحب پیدا ہوتے ہیں کبھی
علامہ شبلی نعمانی تو کبھی کیفی اعظمی یا بہت سارے دانشور اس سرزمین پر جنم لیے ہیں، یہ اردو زبان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اردو زبان کا ذکر اس انداز سے ہو۔ حالانکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان یہ مسلم زبان ہے، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ہندوستان کی ایک تہذیب و ثقافت سے جڑی ہوئی ایک زبان ہے۔ اس پہ جواہر لال نہرو صاحب لکھتے ہیں کہ اردو زبان کو لوگ مسلم زبان کیوں سمجھ رہے ہیں؟ جب میں بچہ تھا، جب میں توتلی زبان میں گفتگو کرتا تھا تو اردو زبان ہی میں لوگوں سے مخاطب رہتا تھا، گفتگو کرتا تھا، اور تو اور جب ایوان میں بجٹ پیش ہوتا ہے تو اردو ہی لفظوں کا استعمال ہوتا ہے۔ حضرات، دہلی اور متھرا اردو کی جائے پیدائش ہے۔ اردو تہذیب و ثقافت سے آپ جڑیے، اردو کا تذکرہ کیجئے، اس لیے کہ اردو زبان وہ زبان ہے، کسی شاعر نے لکھا ہے کہ اگر اردو زبان کے سکے پر ایک طرف تاج محل ہے تو دوسری طرف لال قلعہ ہے۔ یہ زبان خلوت کی انارکلی اور جلوت کی رضیہ سلطان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زبان میں محبوباؤں کے خطوط کی رازداری بھی ہے، اور میدان کارزار میں طبل انقلاب کے غرور کی طرحداری بھی۔ دل لینا ہو، دل جیتنا ہو، دل لبھانا ہو تو اردو بولی جائے۔ کسی شاعر نے کہا کہ ہماری فکر میں ایک فکر یہ بھی شامل ہے، ہمارے بچوں کے ہونٹوں پہ شین قاف رہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میر انیس کے پر پوتا مہذب لکھنوی مہذب اللغات میں لکھتے ہیں کہ دور جدید میں، عصر حاضر میں مذکر مؤنث اور تلفظ کی ادائیگی کا درست نہ کرنا یہ ایک عام فیشن ہو گیا ہے، حالانکہ یہ اردو زبان کا وہ جوہر ہے جس سے جاہل اور عالم کا فرق معلوم ہوتا ہے۔